نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الروح الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم درس قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. آج کے درس میں دو مضمون جو حقیقت میں ایک ہی مضمون ہے لیکن اس کے دو پہلو ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے مضمون مردوں اور عورتوں کے حقوق کے متعلق ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں کہ عورتوں کے کون سے حقوق مردوں نے پورے کرنے ہیں، اور پھر مردوں کے ایسے حقوق جو عورتوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں. تو حقیقت میں تو ایک ہی مضمون ہے لیکن اس کے پہلو مختلف ہیں. دو پہلو ہیں، مردوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عورتوں کے متعلق قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارا کرو. عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارا کرو. مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جب یہ موجود ہوں تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا تمہارے ذمہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حقوق تلف کرتے پھریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں. پھر ان کے درمیان عدل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک مرد ہے، اس کی دو بیویاں ہیں یا دو سے زیادہ بیویاں ہیں، تو ان کے بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرے، دونوں کے حقوق کا برابر خیال رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ جس طرح کے حق ہوتا ہے عدل کرنے کا، بس یہ ہے کہ تم اتنا تو عدل کرو نا جو تمہارے اختیار میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندے کے اختیار میں جو چیزیں کی ہیں اس کے اندر انصاف ضروری ہے. مثلا ایک بیوی کو جتنا خرچہ دیتا ہے دوسری کو بھی اتنا دے، اس کا جیسا مکان تیار کرا ہے اور دوسری کا بھی اسی طرح تیار کرا ہے. ہاں دو بیویاں ہیں تو وہ ایک جیسی تو نہیں ہوں گی، لازمی بات ہے ایک کی عادات اچھی ہوں گی دوسری تھوڑی اس جتنی نہیں ہوگی. تو جس کی عادتیں اچھی ہیں، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کا گھر، تو اس کی طرف دل تھوڑا زیادہ مائل ہوگا اس کی نیکی کی وجہ سے. ایک نماز پڑھتی ہے دوسری نماز کے قریب نہیں جاتی، تو پھر دل کے اندر احترام تو اس کا زیادہ ہوگا نا جو نمازی ہے. تو یہ چیز معاف ہے کہ دل اگر ایک طرف مائل ہو جائے تو اس کے اندر کوئی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ ایک بیوی آپ کی نیک تھی تو آپ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، دوسری کم نیک تھی تو آپ اس سے محبت کم کرتے، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا.
لیکن کیا ہے فلا تمیلوا کل المیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے نہ جھک جاؤ کہ ایک بیوی کی طرف مکمل تمہارا دھیان چلا جائے، فتذروہا کالمعلقہ، تو دوسری کو درمیان میں چھوڑ دو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو ایسا نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دل کی کیفیت میں اگر ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو جائے اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ تو یہ انصاف جو دنیاوی ظاہری انصاف ہے وہ ضروری ہے، جتنے دن ایک بیوی کے گھر میں رہنا ہے دوسرے کے بھی اتنے دن رہنا ہے۔ ہاں اگر ایک سے اجازت لے لے تو ایک دو دن اس طرف زیادہ رہ سکتا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ضروری امور ہیں جو عورتوں کے متعلق ہیں، اور عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، کیونکہ ہمارے ہاں تو اکثر یہی رواج ہے کہ ایک ہی شادی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، ان کو آپ نافرمانی کا موقع نہ دیں، اتنا زیادہ ان کو نہ آپ کام بتاتے چلے جائیں کہ بالآخر ان کو انکار کرنا پڑے کہ مجھ سے۔ ویسے حکم شرع یہ ہے کہ مرد کا کوئی بھی کہنا ہو تو عورت کے ذمہ ماننا ضروری ہوتا ہے، لیکن مرد بھی کچھ احترام کے دائرے میں رہ کر یا اعتدال میں منصف مزاجی کے دائرے میں رہ کر اس کو کام کا کہے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق جو قرآن میں بیان ہوئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں، ایک کی طرف زیادہ نہ جھک جائیں کہ دوسری جو ہے وہ بالکل درمیان میں رہ جائے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہ ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں دل کی کیفیت جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتی، ایک فطری تقاضا ہے کہ ایک بیوی آپ کی نمازی ہے دوسری نماز نہیں پڑھتی تو وہ آپ کو اچھی لگے گی جو نماز پڑھنے والی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ دل ایک طرف مائل ہو سکتا ہے لیکن آپ خود مائل نہیں ہو سکتے ایک طرف، انصاف کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عورتوں کی کچھ صفات بتائیں، صفتیں بتائیں کہ جن کو ہم نے برداشت کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو درست کرتے پھریں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیز آپ نے برداشت کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، آپ نے درست کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، استوصوا بالنساء خیرا، حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں کے متعلق اچھی باتیں کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کہاں سے پیدا کی گئی ہے؟ پسلی سے۔ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی جو ہے نا سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے گا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں، کسرته، تو تو اس کو توڑ دے گا۔ سیدھی نہیں ہوگی پسلی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ضد کرنا۔ لم یزل اعوجا فاستوصوا بالنساء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سیدھی نہیں کریں گے تو پھر وہ ٹیڑھی رہے گی، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو مطلب کیا ہے کہ ٹیڑھی ہے تو اس کے ساتھ آپ گزر بسر کر لیں، حضور نے فرمایا عورت کے ساتھ گزر بسر کر لیں۔ اور پسلی کے ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ کسرھا طلاقھا، حضور فرماتے ہیں کہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ عورت کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ طلاق قبول کر لے گی لیکن سیدھا ہونا قبول نہیں کرے گی۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو دین پڑھے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ جو باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں یہ سن کر پھر یاد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو عورت کا آدھا دماغ ہے، عورت کا پورا دماغ نہیں ہے۔ عورت کی اسی وجہ سے گواہی بھی آدھی ہے۔ تو جب عورت اس قسم کے معاملات کرے تو پھر آپ نے وہاں پر مردانگی نہیں ظاہر کرنی کہ میں تو آپ سے یہ بات منوا کر آپ سائڈ پہ چلے جائیں، باہر چلے جائیں گھر سے۔ تو یہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے تو بطور امتی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي أَكَرَهَا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، پھر عورتوں کا ذکر فرمایا حضور نے، تو پھر کیا کیا؟ فَوَعَظَ فِيهِنَّ،
ان کے متعلق حضور نے نصیحتیں فرمائی عورتوں کے متعلق. تو کون سی وصیت کی؟ حضور نے فرمایا یعمد احدکم فیجلد امرأتہ جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ عورت کی طرف جب قصد کرتا ہے تو پھر وہ اتنا مارتا ہے اسے جس طرح کہ ایک مرد کو مارا جاتا ہے. تو مارنے لگ جاتے ہیں نا جو لوگ، ان کے متعلق یہ حدیث پاک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو کام بھی بتانے ہیں، آپ نے اسی گھر میں رہنا بھی ہے، دوسرے حقوق زوجیت بھی آپ نے ادا کرنے ہیں، تو آپ کس منہ سے پھر آپ اتنا اس کو مار رہے ہیں؟ ہاں اگلی روایتوں میں جو ہے نا تھوڑا بہت زجرن جو ہے وہ سزا دینے کا ذکر ہے، تو وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. لیکن زیادہ مارنا جو شدت کے ساتھ مار ہوتی ہے وہ شریعت میں عورت کو جائز نہیں ہوتی، کیونکہ عورت ہے یہ صنف نازک ہے. آپ اس کو سارا دن کام کراتے رہیں گے نا، کام کرتی رہے گی عورت، لیکن جب آپ اس کو ماریں گے تو وہ بیچاری اس کو برداشت نہیں کر سکتی. صنف نازک ہے، اس کا جسم مضبوط نہیں ہوتا مرد کی طرح کہ وہ آپ کی مار اٹھا لے. کام کر سکتی ہے وہ، لیکن آپ کی مار نہیں اٹھا سکتی. اس لیے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے تمام مسلمانوں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مارنے سے منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر. یہ مردوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے عورت کی جو ان کو ناپسند آ جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس سے مجھے بڑی نفرت ہے. تو حضور نے اس کا پھر علاج بتایا. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن کسی مومن عورت کی کوئی چیز ناپسند کرتا ہے نا، ایک عادت اس کی ناپسند ہوتی ہے، تو اگر تھوڑا بہت غور و فکر کرے گا تو اس کی کوئی اور چیز اس کو پسند آ جائے گی. ایک عادت بری ہوگی تو ایک عادت اس کے اندر اچھی بھی ہوگی. تو جب بری عادت کا خیال آئے تو اس کی اچھی عادت کی طرف توجہ کر لے. مثلا ایک عورت ہے بڑی سخت گو ہے، اونچی آواز سے بولتی ہے، لیکن باقی کام اپنا وہ پورے وقت پہ کرتی ہے. آپ کے بچوں کو سکول بھیجنا ہو، مسجد بھیجنا ہو، نمازی بنانا ہو، یا ان کی تربیت کا معاملہ ہو، باقی معاملات اس کے اچھے ہیں، تو یہ اس کا اونچا آواز کرنا آپ برداشت کر جائیں، کیونکہ ایک عادت اگر اس کے اندر غلط ہے تو پھر اچھی عادتیں بھی تو اس کے اندر ہیں. حضور نے یہ طریقہ بتایا ہے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا کہ اگر ایک عادت اس کو اچھی نہیں لگ رہی، اس کی ایک عادت آپ کو، تو آپ اس کی دوسری عادتوں کی طرف توجہ کریں تو ان میں سے کوئی عادت ایسی ہوگی جو آپ کو پسند بھی آ رہی ہوگی. تو اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایک عادت کی وجہ سے پوری اس عورت کو جج نہیں کر سکتے کہ ایک عادت خراب تو پھر پوری عادتیں ساری خراب. حضور نے فرمایا ایک بری ہوگی تو کوئی اچھی عادت بھی اس کی موجود ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسی جیسا کھانا اسے بھی کھلاؤ. وتکسوها اذا اکتسیت، اور اس کو بھی لباس پہناؤ جب تم پہنو. ولا تضرب الوجه ولا تقبح، آپ اس کے چہرے پر نہ ماریں. حضور نے فرمایا یہ حق ہے عورت کا کہ اس کے چہرے پر آپ تھپڑ نہیں مار سکتے. ولا تقبح، اور آپ اس کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، یہ آپ اس کو دعائے نقصان جو ہے وہ نہیں دے سکتے. یہ دعا آپ نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے. قبحک اللہ دعا ہوتی ہے عربی میں، اس کا ہماری اردو میں کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، اللہ تعالیٰ برباد کرے تجھے. تو یہ جو ہے نا دعا، خلاف اس کے دعا یہ ہم نہیں کر سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے. ولا تحجر الا فی البیت، کیونکہ قرآن میں ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر آپ کی باتیں نہ مان رہی ہو تو آپ اس سے علیحدہ سونا شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ گھر میں نہ رہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس سے ہجرت کر سکتے ہیں، اس سے دوری آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کتنی حد تک کہ آپ اپنے گھر ہی میں
اس سے دور رہ سکتے ہیں. مثلا آپ گھر کی بجائے بیٹھک پر سو جائیں, اس کے ساتھ والے کمرے میں جب سونے کے بجائے دوسرے کمرے میں. یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, تو یہ جائز نہیں ہے. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قرآن میں ہے 5ویں پارے میں, تو وہ جائز ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے نا, عورت سے دور ہونا ہے, تو گھر کی حد تک کمرہ آپ اس سے علیحدہ کر دیں, یا گھر سے نکل کر آپ بیٹھک پر سو سکتے ہیں. تو یہ حق ہے عورت کا کہ آپ اس سے ناراض ہو کر, یہ نہیں ہے کہ آپ رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں کسی دور جگہ پر. تو یہ عورتوں کے یہ حساس مسائل میں سے ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اگر اس کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے بہت زیادہ, تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حقوق بیان فرمائے, تو کیا بتایا کہ جو کھانا خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ, جو خود لباس پہنو اسے بھی, اور اس کے چہرے پر مارنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اور یہ دعا اس کے خلاف کرنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا تہجر الا فی البیت, تو گھر کے اندر آپ, جو قرآن مجید کا حکم تو ہے, اجازت ہے کہ آپ اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ اس سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں, بستر علیحدہ کر سکتے ہیں, لیکن گھر کی حد تک, گھر میں کسی دوسرے کمرے میں یا بیٹھک کی حد تک اتنا دور جا سکتے ہیں. تو یہ تھی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت, ابو داؤد شریف میں آپ نے نقل فرمائی, اور حدیث حسن ہے. اگلی حدیث پاک امام ترمذی نے حسن صحیح حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. جو اچھے اخلاق والا بندہ ہے اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, تم میں سے اچھے آدمی وہ ہیں, سب سے اچھے وہ ہیں جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں, جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, سب سے اچھے آدمی وہ ہیں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے, حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں, یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو, اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا, فجاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر حاضر ہوئے, عرض کیا زئرن النساء ولا ازواجہن, یا رسول اللہ اگر بالکل ان کو سزا نہ دی جائے تو پھر عورتیں جرأت کرنے لگتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. تو یہ انہوں نے ایک اپنا عذر پیش کیا. فرخص فی ضربہن, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مارنے کی, لیکن آپ جہاں بھی اٹھائیں گے وَضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ جو ہیں, الرجال قوامون علی النساء کی آیت میں وَضْرِبُوهُنَّ کے جو الفاظ ہیں, تو ان کے ہر مفسر نے کیا ضرب غیر مبرح, ضرب غیر مبرح, ایسی مار جو سخت نہ ہو, ہلکی پھلکی, آپ صرف اور صرف اپنا ایک روب قائم کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں مرد پر. اگلا جو مضمون ہے اس کے اندر یہ موجود ہوگا. تو بہت ہلکا پھلکا آپ مار سکتے ہیں. ضرب شدید جس طرح کہ حضور نے حدیث میں بھی فرمایا, پیچھے ہم نے پڑھی, کہ آپ اتنا مارنے لگتے ہیں کہ جس طرح مرد کو مارا جاتا ہے. تو مرد اور عورت کی مار میں بھی فرق ہونا چاہیے, جس طرح ان کی جسمانیت میں فرق ہے, جس طرح ان کی پاور اور صحت میں اور اس کی طاقت میں فرق ہے. عورت اتنی مار نہیں برداشت کر سکتی جتنا ایک مرد کر سکتا ہے. تو آپ عورتوں کو بھی مردوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, تو اس طرح مارنا جائز نہیں ہے. تو حضرت فاروق اعظم کے عرض کرنے پر جو اجازت حضور نے ارشاد فرمائی, وہ صرف نظام کی بحالی کے لیے کہ عورتیں مردوں کے ماتحت رہیں, اور وہ بھی اتنا کہ بالکل غیر شدید مار, آپ شدید مار عورت کو نہیں مار سکتے. پھر فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس عورتیں حاضر ہوتی تھیں کثرت کے ساتھ اپنے خاوندوں کی شکایت لے کر, ان کی سختی کا ذکر کرتی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اطاف بآل محمد اہل بیت محمد نساء کثیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کچھ عورتیں آئی ہیں, یشکون ازواجہن, تو وہ اپنے خاوندوں کی شکایت لے کر آتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر کمنٹ پاس کیا, کیا تبصرہ کیا, لیس اولئک بخیارکم, جن کی شکایتیں آتی ہیں نا ہمارے ہاں, حضور نے فرمایا وہ اچھے نہیں ہیں, وہ اچھے نہیں ہیں. تو اچھے کون ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ اچھے وہ ہیں کہ جن کے گھر والے ان سے راضی ہیں, وہ شکایتیں ان کی نہیں کرتے, ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. پھر آخر میں
اس مضمون کی آخری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا مال خزانہ ہے، دنیا کے اندر مختلف قسم کے مال ہوتے ہیں، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا کے اموال میں سے سب سے بہترین جو خزانہ ہے وہ نیک عورت ہے، جو نیک عورت ہے سب سے بہترین خزانہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک نیک خزانوں میں سے سب سے اچھا خزانہ کہیں، اور پھر ہم ان کو سزا دے رہے ہوں اور اتنا مار رہے ہوں جتنا کہ مردوں کو مارا جاتا ہے، خود لباس پہن رہے ہوں ان کو نہ پہنا رہے ہوں، خود کھانا کھا رہے ہوں ان کو اس طرح نہ کھلا رہے ہوں جس طرح کہ کھلایا جاتا ہے، تو یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا خزانہ کہا ہے اس کی پھر بے قدری ہوئی نا۔ تو یہ ہے عورتوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ضروری فرمائے ہیں۔ تو یہ ہیں مردوں پر عورتوں کے حقوق۔ اب اگلا باب جو ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، باب حق الزوج علی المرأہ، یہ مرد کے حقوق ہیں عورت پر، مرد کے کیا حقوق ہیں۔ تو یہاں پر ایک جو ہوتی ہے نا حکمت عملی، یہاں تو الحمدللہ ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقی مبلغ وہ ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ صحیح وہ ہوتا ہے جو مردوں میں بیٹھے تو عورتوں کے حقوق بیان کرے، جب عورتوں میں جائے تو پھر مردوں کے حقوق بیان کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی پیسے کا چکر ہوتا ہے کہ مردوں میں بیٹھ کر پھر مردوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، عورتوں میں بیٹھ کر عورتوں کے حقوق۔ تو حقوق تو ہر کوئی اپنے تلاش کر لیتا ہے، بندے کو تو فرائض بتانے چاہیے نا، کہ مرد بیٹھے ہیں تو ان کو فرائض بتاؤ کہ عورتوں کا خیال رکھو، یہ روایت ان کو بیان کرو، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو حضور نے فرمایا کہ نہ مارا کرو، جب خود کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، خود پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، ان کے چہرے پر نہ مارو۔ اس طرح کے اگر کوئی عادت بری لگتی ہے تو اس کو برداشت کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بری ہوگی تو کوئی اچھی بھی ہوگی۔ تو یہ مردوں کو یہ سمجھائیں، اور عورتوں کو کیا سمجھائیں، مردوں کے حقوق، جو آگے انشاءاللہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ افسر ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر۔ کس وجہ سے؟ پھر وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد بعض جو ہیں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی جنس جو ہے وہ عورتوں کی جنس سے افضل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے، یہ نہیں ہے۔ اب کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہوتے، عورتیں مسلمان ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، تو پھر غیر مسلم مرد عورت سے افضل تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کی قسم عورتوں کی قسم سے اچھی ہے مکمل طور پر، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے، ورنہ کچھ عورتیں بڑی ایسی نیک ہوتی ہیں کہ جو کافی سارے مسلمان مردوں سے بھی افضل ہوتی ہیں۔ تو ہر مرد ہر عورت سے افضل نہیں ہے، لیکن مردوں کی جو جنس ہے وہ عورتوں سے افضل ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ ایک وجہ تو ان کے حاکم بننے کی یہ ہے، جو ہے وہ مرد حاکم ہوتا ہے، عورت اس کے ماتحت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فضیلت مردوں کی زیادہ ہے، دوسری کیا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مال جو ہے وہ مرد خرچ کرتا ہے، عورت خرچ نہیں کرتی۔ مال خرچ کرنا مرد کے ذمہ ہے، نان نفقے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، مکان تیار کرنے کی شکل میں، اور جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی حق مہر جو ہے وہ مرد ادا کرتا ہے، عورت ادا نہیں کرتی۔ تو یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے پھر ہمیشہ یہ عام روٹین بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو افسر ہوتا ہے نا وہ تنخواہ دیتا ہے، اور جو ماتحت ہوتا ہے وہ وصول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرد چونکہ دینے والے ہوتے ہیں اس لیے وہ ماتحت نہیں ہوں گے بلکہ افسر ہوں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ ان کی ماتحت ہوں گی۔ فالصالحات، تو نیک عورتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا کہ مردوں کو حاکم بنا دیا گیا، تو پھر نیک عورتیں اطاعت کرنے والی کون ہیں؟ فالصالحات، نیک وہ ہیں، قانتات، وہ عورتیں نیک ہیں جو مردوں کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں، حافظات للغیب، جو مرد کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت، اس کے مال اور اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ ہے صالح عورت کی پہچان اور نشانی، جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جو اچھا خزانہ ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک کون ہے؟ جو مرد کا کہنا مانے اور مرد کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ اس کے
گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی عزت کی محافظ ہو، وہ نیک عورت ہے۔ تو یہ عورت کے فرائض ہیں جو اس نے مرد کے پورے کرنے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ عورت کے ذمہ ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت ایک اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، لا تؤذی امرأۃ زوجہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے مرد کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، پھر دنیا کے اندر، الا قالت زوجتہ من الحور العین، مگر یہ کہ عورت اس کی جو بیوی ہوگی نا جنت کے اندر، حور جو اس کے ملے گی، اس پر وہ رد عمل دیتی ہے۔ دنیا میں اگر مرد کو تکلیف دیتی ہے عورت، تو اس کا جواب پھر کون دیتی ہے؟ جو حور اس مومن کو ملنے والی ہوتی ہے جنت کے اندر، وہ کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے قتل کرے، فإنما هو عندک دخیل، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یوشک ان یفارقک الینا، یہ تو جلد از جلد ہم تک ہمارے پاس پہنچنے والا ہے، تمہارے پاس تو کچھ عرصے کا مہمان ہے، تو اس کو تکلیف نہ دے۔ تو یہ وہ جو حور عین ہے، جو جس کا ذکر وزوجناہم بحور عین قرآن میں بھی ہے کہ مومنوں کی نکاح جو ہے وہ موٹی آنکھ والی حور سے اللہ تعالیٰ کرائے گا، جو قرآن مجید کی جو آیت کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو نکاح میں آنے والی ہے حور، جب دنیا کے اندر عورت تنگ کرتی ہے اپنے مرد کو، تکلیف دیتی ہے اپنے خاوند کو، تو وہ عالم محشر کے بعد جو جنت میں اس کی بیوی بننے والی ہوتی ہے، آخرت کی بیوی اور ہمیشہ کی بیوی، تو وہ اس کو لعنت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے قتل کرے، تو اس کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو جلد از جلد ہمیں تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والے چند دن کا مہمان ہے۔ تو مہمانوں کو تکلیف نہیں دی جاتی بلکہ ان کا کہنا مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عورت کے ذمہ کہ مرد جو ہے وہ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ پھر یہاں پر مختصر روایت ہے، مشکات میں اس کی تفصیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور اس نے سجدہ کر دیا، تو پھر صحابہ کرام مچل اٹھے، کیونکہ حضور سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ، وارفتگی کی حالت تک۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ تسجد لک الغنائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک، یا رسول اللہ یہ آپ کو درخت سجدہ کرتے ہیں، پتھر سجدہ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ جانور سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ ہمارا پھر حق بنتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ درخت سجدہ کر رہے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کرتے، آپ کے سامنے آ کے جانور سجدہ کرتے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کرتے، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، تو ہم آپ کی شانیں جو دیکھتے ہیں وہ درختوں کو کیا پتا، ہم جو آپ کی شانیں دیکھتے ہیں وہ جانوروں کو کیا پتا، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ولو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے، میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب یہ اجازت نہیں ہے کہ بیوی اپنے خاوند کا سجدہ کرے تو یہ جائز نہیں ہے، تو پھر مجھے سجدہ کرنا بھی حضور نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا جائز تو یہ جائز ہوتا، لیکن ہے وہ بھی نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس روایت سے ہمیں کوئی اجازت مل گئی کہ عورتیں سجدہ کریں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ عورت کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرے، یہ جائز ہوتا حضور کی شریعت میں۔ پچھلی شریعتوں میں سجدوں کی دو قسمیں ہوتی تھیں، ابھی سجدوں کی قسمیں دو ہیں لیکن دونوں ناجائز اور حرام ہیں، اور ایک شرک ہے ایک حرام ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں ایک قسم کا سجدہ جائز ہوتا تھا، ایک قسم کا شرک ہوتا تھا۔ عبادت کا سجدہ کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ جتنے بھی سجدوں کا ذکر ملتا ہے قرآن کی آیات میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کی تعبیر یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کے 11 بھائی انہوں نے سجدہ کیا، اور سورج اور چاند، سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد آپ کی والدہ مکرمہ، انہوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ جو انہوں نے سجدہ کیا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، نبی کو نبی سمجھ کر سجدہ کیا، نبی کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کیا۔ یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو سامنے سجدہ کیا، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا،
حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض سمجھ کر انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ تھا سجدہ تعظیمی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک قسم کا سجدہ، تو وہ عبادت کا سجدہ اللہ کے لیے، وہ کسی کے لیے پہلے بھی جائز نہیں تھا، اب بھی جائز نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے حرام قرار دیا کہ سجدہ تعظیمی نہ کسی کو خدا سمجھ کر اللہ کے علاوہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ولی سمجھ کر سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو نبی سمجھ کر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ شریعہ کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، خاوند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجازی خدا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجازی خدا۔ تو شریعت کے اندر یہ بھی ناجائز اور حرام، بلکہ یہ کفریہ جملہ ہے، خاوند کو کہنا کہ مجازی خدا۔ تو حقیقی خدا اللہ اور یہ ہے مجازی خدا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی حقیقی خدا ہے، نہ کوئی مجازی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی خدا بنے ہوئے ہیں یا جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ مجازی ہیں، نہ حقیقی ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ باطل ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا خود جس طرح کہ فرعون خود خدا بنا تھا، یا جس طرح کہ انڈیا کے اندر بت پرستی ہے یا دیگر کافر ممالک کے اندر انہوں نے خود اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بت تو نہیں کہتے کہ ہمیں خدا مانو، لیکن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرعون خود بنا ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے خود بت بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بت باطل ہیں، یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ باطل خدا ہیں، جھوٹے خدا ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حقیقی خدا ہے، نہ کوئی مجازی خدا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ یہ ایک نعرہ ہے ہمارا، یہ بھی بولنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر 10 فتوے ہیں اس کے متعلق کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر اتنا بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر کسی پیر کو کوئی خدا کہے، کسی پیر کو کوئی خدا کہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا کہتا ہے پیر کو خدا تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر پیر اس پر راضی ہو جائے تو پیر بھی کافر ہو جائے گا۔ تو مجازی خدا کہنا شوہر کو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں اور جھوٹے خدا ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حقیقی خدا ہے، نہ کوئی مجازی خدا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر سجدہ میں کسی کو جائز رکھتا، کسی کے لیے کہ کوئی کسی کو سجدہ کر سکے، تو پھر میں عورت کو کہتا کہ خامند کا سجدہ کرے۔ اور ایک روایت میں اتنے تک ہے، وہ مشکات شریف والی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد حکم دے اپنی عورت کو کہ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ پر رکھ دے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ کام پر شروع ہو جائے۔ اتنا مشکل کام ہے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے، لیکن عورت پر یہ ماننا ضروری ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3-4 حدیثوں کا یہ جو ہے وہ مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد بلائے عورت کو اور وہ نہ آئے تو وہ صبح کے وقت تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صبح کا وقت متعین کر دیا کہ صبح تک لعنت برستی رہتی، لیکن ایک روایت میں اتنے تک ہے کہ جب تک وہ اس سے ناراض رہے گا، جب تک وہ خامد ناراض رہے گا، اگر صبح کے وقت اٹھا راضی تھا تو پھر لعنت موقوف ہو جائے گی، لیکن اگر راضی نہیں تھا تو پھر جب تک اسے راضی نہیں کرے گی تب تک اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، اگر اس کا کہنا نہیں مانے گی۔ تو پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تعزن فی بیتہ الا باذنہ۔ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ روایت ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے اجازت لے لے کہ یہ بندہ جو ہے وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ ہمیشہ کے لیے مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کو اجازت دے سکتی ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ۔ اگر پکی اجازت لے لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمیشہ جب بھی وہ آئیں گے تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، ختم تھی بنا لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ خامند کو اپنے اس کے خامند کے گھر میں کسی کو بھی اجازت دے اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر کسی کو اجازت دے سکتی ہے تو خامند کی اجازت کے ساتھ۔
پھر دوسرا کیا حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصوم وزوجها شاہد الا باذن، اگر عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کا خاوند موجود ہے گھر میں، اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ اس طرح ایک طرف سے فرض ہیں روزے، دوسری طرف سے خاوند کی اجازت کے بغیر رکھنا نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس سے مراد نفلی روزہ ہے، فرض روزہ نہیں ہے۔ نفلی روزہ اگر کسی بیان سن کر علامہ صاحب جمعہ پر بیان کر رہے تھے کسی 15 شعبان کے روزے کی فضیلت اس نے سن لی، تو اس کا دل ہوا کہ میں رکھ لوں، یا عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتی ہے، یا ویسے کچھ روزہ اس کے دل میں آیا کہ نفلی روزے مجھے رکھ لینے چاہیے، تو اگر خاوند گھر میں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس سے پوچھے گی کہ کل وہ گھر کے اندر کام زیادہ تو نہیں ہوگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روزہ رکھ لوں۔ خاوند اجازت دے تو روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ کون سا روزہ ہے؟ نفلی روزہ ہے۔ فرض روزہ اگر اجازت دے تو پھر بھی اچھی بات ہے، رکھنا ہے پھر تو اجازت دے دی، اگر اجازت نہ دے تو پھر اس کی خاوند کی بات کو ٹھکرا دینا ہے، اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، کیونکہ رب نے جو بادشاہی ہمیں ملی ہے، یہ عورتوں پر ہم افسر بنے ہیں یا حاکم بنے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو پھر جب خاوند اللہ ہی کے مقابلے میں آ جائے کہ اللہ نے فرض کیا تو میں نہیں رکھنے دوں گا، تو پھر ہم اپنے رب کی مانیں گے، پھر اس کی نہیں مانیں گے جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو یہ روایت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ پھر آخری حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابی علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور۔ یہ سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا وقت عورتوں کے لیے، کہ وہ جب تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوں تو وہ سب سے زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے ان کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہانہ بھی عورتوں کو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی خاوند بلائے اپنی عورت کو تو اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے، اس کو کیا چاہیے کہ وہ آ جائے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، حضور نے فرمایا کہ اگر تنور پر بھی کھڑی ہے تو پھر بھی آ جائے۔ تو یہ تنور ہماری سرائکی میں، ہماری اردو میں اور عربی میں یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تنور۔ یہ نور سے بنا ہے کہ یہ چمک جاتا ہے جب اس کے اندر انگارے وغیرہ جلتے ہیں یا آگ جلتی ہے تو یہ روشن ہو جاتا ہے، نور سے پھر تنور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں بھی یہی تنور لفظ ہے، اردو میں بھی، اور ہماری سرائکی میں بھی اس کو تنور ہی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تندور کہہ دیتے ہیں، تندور، لیکن یہ تنور لفظ درست تلفظ اس کا تنور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہاں پر روٹیاں بھی پکائی جا رہی ہوں، روٹیاں لگا رہی تھی، اگر یہاں پر آنے میں جو تنور وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، پھر واپس جائے گی تو دوبارہ اس کو سلگانا پڑے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خاوند نے اگر کہا ہے تو وہ آ جائے، اس کے لیے ماننا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ضروری ہے، آپ کو اور مجھے بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تو اس کو پابند کر دیا ہمارے حکم کا، لیکن پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے ایسے کام نہ کہیں کہ بیچاری مجبور ہو جائے ہمیں نہ کرنے پر، جب نہ کرے گی تو بیچاری گناہ گار ہوگی۔ اسی لیے کچھ اولیاء کا یہ عمل ملتا ہے، جو ایک سٹیج پر میں نے سنا، میں اگرچہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کہ کچھ صوفیاء اور علماء اولیاء ایسے تھے جنہوں نے 40 سال تک اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو کوئی کہنا نہیں کہا، کوئی بات، کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ کر دو، یہ جو کرو، 40 سال، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کے